ربنا أعلاك قدر. شعبان کے مبارک مہینے میں یہ عمل کر لے، سال بھر رزق میں برکتیں ہو جائے گی۔ السلام علیکم دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک ایسا طاقتور وظیفہ اور عمل شیئر کرنے جا رہے ہیں جسے آپ شعبان کے مہینے میں کسی دن صرف ایک مرتبہ کر لیتے ہیں نا تو اللہ والے فرماتے ہیں کہ وہ گھر رزق اور مال اور دولت سے بھر جاتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ اس گھر میں کسی قسم کے مسئلے مسائل ہے یا پریشانیاں ہیں یا جادو اور جنات حسد وغیرہ ہے کہ تو سارے امکان بھی دور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور پورے شعبان کے مہینے میں کسی بھی دن صرف ایک مرتبہ یہ وظیفہ کرنے سے اس گھر میں دولت اور برکتیں آنا شروع ہو جائے گی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ وظیفہ خاص طور پر دولت کے حوالے سے ہے، اور جو لوگ دولت کی وجہ سے پریشان ہیں، رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، یا جو مقروض ہے، قرض بڑھتا چلا جا رہا ہے، قرضے سے نکلنے کی کوئی صورتیں نظر نہیں آتی، تو آج کی یہ ویڈیو خاص طور پر ایک تحفہ ہے۔ جان رکھو، شعبان المعظم اسلامی سال کا وہ مہینہ ہے جس کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ رب العزت کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے۔ تو جان لو، گزشتہ کل سے ہی ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ تو شروع ہو ہی چکا ہے، اور یہ عمل کرنے کی توفیق صرف اور صرف ان خوش قسمت لوگوں کو ہی ملتی ہے جو اپنے مسئلے مسائل حل کروانا چاہتے ہیں، جو اللہ کی جانب سے رزق حلال کمانا چاہتے ہیں۔ جان رکھو، شعبان المعظم اسلام کا وہ خاص مہینہ ہے جس میں انسان کی تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں، سال بھر کے لیے نصیبیں لکھے جاتے ہیں، رزق اور دولت، شادی بیاہ اور انسان کے سال بھر کے تمام معاملات لکھے جانے ہیں۔ تو دوستو، یہ سورۃ الکوثر کا ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ بڑے بڑے لوگ سورۃ الکوثر کے اس وظیفے کی برکت سے کامیابی اور کامرانی کی منزلیں طے کر چکے ہیں، کیونکہ سورۃ الکوثر ایک ایسی مبارک سورہ ہے جو انسان کے تمام مسائل کا حل ہے۔ یہ سورہ مبارکہ انسان کے تمام معاملات میں آسانی پیدا کرتی ہے، اور یہ ایسی پیاری صورت ہے کہ جو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفے کے طور پر پیش فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوہری خوشخبری عنایت فرمائی، جن میں سے ایک تو یہ ہے کہ آپ کی نسل ہمیشہ آباد رہے گی، جبکہ آپ کا دشمن ہی بے نام اور نشان رہے گا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی ہے۔ تو ذرا سوچئے کہ اللہ رب العزت کے خیر کثیر کے پیغام کا عمل اس وقت کیا جائے جب اللہ رب العزت انسان کا نصیب لکھنے کا ارادہ فرما رہے ہو، تو سوچئے کہ اس کی برکت سے انسان کیا کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ بزرگان دین تو سورہ کوثر کے بارے میں یہاں تک فرماتے ہیں کہ یہ وہ صورت ہے جو تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتی ہے، بند نصیبوں کو کھول دیتی ہے۔ یہ وہ صورت ہے جو انسان کی تقدیر کے فیصلے کروا دیتی ہے۔ خاص طور سے اس وقت سورۃ الکوثر پڑھنا ہے جب انسان کا نصیب لکھا جا رہا ہو۔ دوستو، اگر آپ بھی اس برکت والے دنوں میں کسی بھی دن یہ وظیفہ ضرور کر لیجئے۔ ویسے تو بہتر ہے، چھوٹا سا عمل ہے، آپ روزانہ اس وظیفے کو کر لیں، لیکن آپ کسی ایک دن یہ عمل کر لیتے ہیں تو بھی آپ کے لیے خیر کثیر ہے۔ یعنی یہ مہینہ شروع ہوتے ہی یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ شعبان کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے تک کسی بھی دن یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، اور
سب سے اچھا تو یہ تھا کہ یہ نیا چاند دیکھ کر ہی یہ عمل کیا جاتا تو اور بہتر ہوتا، لیکن بہرحال انسان کی اپنی مجبوری ہوتی ہے، بعض مرتبہ خیال نہیں ہوتا یا یاد نہیں ہوتا، یا کوئی اپنی مصروفیت کی وجہ سے ہر روز یہ عمل نہیں کر سکتا، تو خدا را وہ کسی ایک دن یہ عمل ضرور کر لے۔ آپ زندگی بھر مجھے دعائیں دیں گے انشاءاللہ۔ جان رکھو آج کا یہ وظیفہ میری ان ماؤں بہن بیٹی اور بزرگوں کے لیے ہے جو خاص طور سے پریشان حال ہے، مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، جو غم سے پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، جن کے گھروں میں ایک وقت کا کھانا ہوتا ہے، دوسرے وقت کے لیے وہ پریشان ہو جاتے ہیں، جن کے گھروں میں جوان بیٹیاں ہیں، اچھے رشتے نہیں مل رہے ہیں، تو ایسی بیٹیاں خود یہ عمل کر لے یا پھر اس کے ماں باپ یہ عمل کر لے، انشاءاللہ رشتہ خود چل کر اس کے گھر پر آئے گا اور اچھی جگہ ان کی شادی بھی ہوگی۔ جن لوگوں کے کاروبار میں نظر بد اور یا جادو ٹونے کی نظر ہو چکے ہیں، یعنی جن کے چلتے پھرتے کاروبار تباہ ہو چکے ہیں، تو جان لیجئے کہ میرا رب جس نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کثیر کا وعدہ فرمایا ہے، وہ بڑا ہی رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ جب انسان کو دولت دینے پر آتا ہے تو اپنی رحمتوں، اپنی برکتوں، اپنی نوازش کی بارشیں نچھاور فرما دیتا ہے۔ دوستو یہ وظیفہ اس طرح کرنا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، کیونکہ یہ بہترین وقت ہے، اور اس عمل کے لیے سب سے پہلے تو باوضو ہو جائیے، جائے نماز پر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے بیٹھ جائیے اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے، اور درود شریف کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ آپ چاہے تو آسان اور مختصر سے درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیجئے، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیجئے، یا پھر نماز والا درود شریف یعنی درود ابراہیم بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیم کی فضیلت سب سے زیادہ روایتوں میں آئی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی تمام درود میں درود ابراہیم کو سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ بہرحال یہ مجرب عمل ہے، پورے غور کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ اس عمل کو جان لیجئے، تاکہ عمل کرتے وقت کوئی پریشانی، کوئی الجھنیں آپ کے دماغ میں نہ رہیں۔ دوستو یہ وظیفہ آپ نے رب تعالیٰ پر مکمل بھروسے، رب کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہوئے کرنا ہے۔ تو جان لیجئے کہ ایک بات درود ابراہیم پڑھنے کے ساتھ ہی اپنی حاجت کا تصور کر لے، یعنی اپنے مقصد کی نیت کر لے کہ جس مقصد سے جو ہے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ جان رکھو جو رب کائنات سمندر کی تہ کے اندر ایک ایک مچھلی کو ہر روز سینکڑوں من کے حساب سے رزق عطا کرتا ہے، وہ آپ کو بھی اتنا رزق عطا فرما دے گا، پھر آپ کو کبھی کسی کی محتاجگی نہ کرنی پڑے گی انشاءاللہ، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑے گا، کسی کے آگے جھکنا نہیں پڑے گا۔ آپ کے ایسے مسائل حل ہو جائیں گے جن کو لے کر آپ پورا سال پریشان رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے خزانوں کو سوچئے کہ کس چیز کی کمی ہے، تو بس اپنے مقصد کی نیت کیجئے کہ آپ یہ عمل کس حاجت، کس مقصد، کس ضرورت کے لیے کر رہے ہیں۔ مثلا جو لوگ کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں، وہ اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں، تو اللہ رب العزت اس وظیفے کی برکت سے آپ کے نصیب میں آپ کا ذاتی گھر انشاءاللہ لکھ دیں گے۔ اور جو مقروض ہیں قرض سے خلاصی کی نیت کر لے، الغرض آپ مانگتے چلے جائیے، اللہ رب العزت آپ کو دیتا چلا جائے گا، کیونکہ یہ نصیبوں کے لکھنے والا مہینہ ہے، یہ انسانوں کی حاجت پوری کرنے والا مہینہ ہے۔ تو درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ رب العزت کے دو اسم گرامی ناموں کا وظیفہ کرنا ہے، اور یہ دو نام ہیں یا رزاق اور یا فتاح۔ دوستو یا رزاق اللہ کا ایک ایسا نام ہے کہ جس کی برکت سے اللہ رب العزت رزق کے 300 دروازوں کو اپنے بندے کے لیے کھول دیتا ہے، اور یا فتاح رب کریم کا ایسا نام ہے کہ جس کی قسم خود رب العزت نے کھائی ہے اور فرمایا ہے کہ جو کوئی میرے اس نام کو پڑھ کر مجھ سے مانگے گا میں اس کو اس کی سوچ سے زیادہ عطا کرتا ہوں۔ تو آپ نے اللہ رب العزت کی یہ دو ناموں کو صرف 21 بار پڑھنا ہے، اور یا رزاق یا فتاح ایسے پڑھیں گے
گے تو یہ ایک بار شمار ہوگا، یعنی دونوں کو ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، یا رزاق یا فتاح۔ تو اسی طرح اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر یہ نام یعنی یا رزاق یا فتاح 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ کی یہ دو نام پڑھنے سے آپ کے رزق میں رحمتوں اور برکتوں کی انشاءاللہ بارش نازل ہونے والی ہے۔ اللہ کی یہ دو نام پڑھنے کے بعد آپ کو سورہ کوثر کا وہ عمل کرنا ہے جو آپ کی زندگی کو بدلنے والا ہے۔ یہی وہ عمل ہے جو آپ کو آپ کی سوچ سے زیادہ رزق دلا سکتا ہے، آپ کی ہر مشکلی، آپ کی پریشانی کو آسان کر سکتا ہے، آپ کے لیے رزق، دولت اور رحمت اور برکت اور خوشحالی کے دروازے کو کھول سکتا ہے۔ تو دوستو، آپ نے سورۃ الکوثر کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بس یہ دھیان رہے کہ جب یہ سورۃ کوثر آپ پڑھ رہے ہو تو اس دوران اپنی حاجت اپنے دل اور دماغ میں رکھے، جو بھی اللہ سے مانگے وہ آپ کو ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ سورۃ کوثر کو 21 بار پڑھنے کے بعد آپ نے ایک چھوٹی سی قرآن کی آیت پڑھنی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس مختصر آیت مبارکہ کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ آپ کا عمل مکمل ہو گیا، اور یقین رکھیے کہ اگر ایک مرتبہ آپ پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ شعبان المبارک کے مہینے میں یہ عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو بہت ساری فراوانیاں مل جائے گی۔ اس کے بعد آپ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کرنی ہیں۔ آج اللہ سے آپ نے ضد کر کے مانگنا ہے، اپنا ہر مسئلہ، ہر حاجت آپ نے اللہ کے حوالے کرنا ہے، اپنا ہر جائز مقاصد، اپنی ہر جائز خواہش اللہ کو بتا دینی ہے، دل میں یقین رکھنا ہے اللہ آپ کی خواہش کو، آپ کے مسئلے کو انشاءاللہ ضرور حل کر دے گا۔ خود اللہ فرماتا ہے، میں انسان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے۔ دوستو، اگر دل میں سوچ اور وسوسے کے ساتھ یہ عمل کریں گے تو نہ جانے میرا یہ عمل قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، تو اللہ رب العزت مجھے نوازے گا یا نہیں نوازے گا۔ تو یہ شک والی بات ہوئی، اور شک والوں کی دعائیں قبول ہو کر پروانے نہیں چڑھا کرتی۔ دعا یقین کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ ہوا کرتی ہے کہ بس یہ ملنا ہی ملنا ہے۔ بس اپنے دل میں کامل یقین اور بھروسہ رکھتے ہوئے یہ عمل کر لیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرور عطا نصیب ہوگی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مبارک مہینے کی خوب خوب برکتیں نصیب فرمائیں، ہر پریشانی مصیبت سے حفاظت فرمائیں۔ دوستو، یہ ویڈیو پسند آیا ہو ایک لائک اور کمنٹ ضرور لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ خیر۔